حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد پوچھا، اے موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ ایسی تکلیف تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اے اللہ ایسے تھا جیسے کسی پرندے کو دیگ میں بند کر کے اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے، نہ اس کی جان نکلے اور نہ وہ اڑ سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے موت کو کبھی بھی ہنسی کھیل نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے وقت کیا حالت تھی؟ آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ بھر کے رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، ایک سختی نہیں بڑی سختیاں ہیں۔ اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اور آج ہم اس موت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ قبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا، بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی، اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا، بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل تر ہوتی جائیں گی۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ اب ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ میری قبر کیسی ہوگی، میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی، اور یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ آدمی کی قبر روزانہ اسے یاد کرتی ہے، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیر کوٹھڑی ہوں، میرے اندر آنا تو کچھ لے کر آنا، خالی ہاتھ نہ آنا۔ آدمی کی قبر روزانہ اسے کئی مرتبہ یاد کرتی ہے، اور ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے اچھا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، میرا اچھا سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں اور ہوائیں اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب کسی بد کردار آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے، تو ان سب میں سے مجھے برا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوئے ہے تو میرا ترین سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد پھر قبر کے عذابات دباتی ہے، آگ جلا دی جاتی ہے، سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
عقل مند بندہ وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔